الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلی من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلی معجزات الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناول او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، دوستان گرامی، سامعین باوقار، یقیناً آپ مجھے روبرو سماعت نہیں کر رہے ہیں، اور جو بھی حضرات اس وقت سن رہے ہیں اور بعد میں سنیں گے، ان سب سے گزارش ہے کہ میری گفتگو سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج 2 شعبان المعظم ہجری 1441 بروز سنیچر، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سراج المحدثین، سراج الفقہاء، امام المسلمین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے 27 تاریخ کو لنگر کا اہتمام تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اس کو مختصر کر دیا گیا۔ پھر 29 تاریخ کو تنظیم کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ ممبئی کی سرزمین پر رکھا گیا تھا، لیکن پرمیشن کینسل ہو گئی، اور پرمیشن کینسل ہونے کے سبب پروگرام کو ہم نے سوچا کہ آن لائن کر دیا جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ اسٹیج پروگرام ہوتا تو جو قریب کے علاقے کے لوگ ہیں وہ تو شریک ہو جاتے، لیکن جو دور و دراز ہیں، ملک و بیرون ملک میں مختلف جگہوں پر ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑی آسانی فرمائی اس دور میں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں بآسانی اپنی بات شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی ہمارے احباب کا یہ مشورہ ہوا کہ فیس بک پر آ کر آپ فلاں وقت میں آپ جو ہے اس طرح بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ لاک ڈاؤن کے سبب جو لوگ گھروں میں ہیں تو بیان بھی سن لیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات سے واقفیت بھی ہو جائیں گی، اور بڑے فوائد اس کے ہوں گے۔ لہٰذا یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی حاضر آیا، چند باتیں عرض کروں گا اور دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی وقار،
آج 2 شعبان المعظم میں یہ دیکھیے، اب تو خیر لاک ڈاؤن ہے، جب نہیں تھا تو کتنی جگہوں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلسوں کا انعقاد ہوتا، محافل سجائی جاتی، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا، شاذ و نادر کہیں کہیں۔ اور عوام کا بڑا طبقہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتا بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً اس میں ہماری کمی ہے، اور کمی یہ ہے کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اس طرح نہیں پہنچایا جیسے اور بزرگوں پر ہم نے کام کیا ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھنے کا اتفاق ہوا، بھائی امام اعظم کو جانتے ہیں؟ بولے نہیں۔ حضور غوث پاک کو جانتے ہیں؟ بے شک جانتے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ سے واقف کرائیں۔ آج کی نشست میں مختصراً میں امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کروں گا۔ ہم اور آپ سنی، حنفی اور فی زمانہ بریلوی ہے۔ بریلوی یہ اہل باطل سے امتیاز کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو ہم پہلے سنی ہیں، پھر حنفی ہیں۔ ہم حنفی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ قرآن کریم نے کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ و رسول کی پیروی کرو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ایک گھامڑ غیر مقلد مجھ سے ٹکرایا، کہنے لگا، مولانا آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو کہیں ان کا نام قرآن حدیث میں آیا ہے کیا؟ تو میں نے کہا، بھائی حدیث قرآن میں ان کا نام کیوں آئے گا؟ بس اللہ نے کہا امر والوں کی اطاعت کرو، وہ امر والے ہیں، علم والے ہیں، زہد و تقوی والے ہیں، اور پوری امت نے انہیں مجتہد مطلق تسلیم کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے۔ بولے نہیں، اگر ان کا نام آتا تو میں بھی تقلید کر لیتا۔ تو اس گھامڑ سے میں نے پوچھا، یہ بتا شادی ہو گئی؟ بولے جی ہاں شادی ہو گئی، ماشاءاللہ، اتنا سال ہو گیا شادی ہو کر۔ تو ہم نے کہا، جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس عورت کا نام کہیں قرآن میں آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے؟ بولے مولانا اس کا نام حدیث قرآن میں کیوں آئے گا؟ اللہ نے بس فرمایا نکاح کرو، رسول اللہ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، گھامڑ کہیں کہ جیسے حدیث و قرآن میں نکاح کا حکم آیا ہے کہ مسلمان کسی مسلمہ عورت سے نکاح کرے، ایسے ہی مسلمان کو کہا گیا کہ وہ کسی امام کی پیروی کرے۔ اب اگر دنیا کی ہر عورت کا نام حدیث و قرآن میں لکھا ہوتا تو قرآن کتنی کروڑ ارب جلدوں کے اندر ہوتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی ہر عورت کا نام قرآن کے اندر لکھا ہو؟ جیسے قرآن نے نکاح کا حکم دیا تو جو شرائط بتائی اس شرائط کی پابندی کرتے ہوئے جو عورت مل گئی تم نے نکاح کر لیا۔ تو قرآن و حدیث میں جو مجتہد کے حوالے سے بتایا گیا وہ ساری صفات امام اعظم میں موجود تھی، تو انہی کے دور کے لوگوں نے ان کو مجتہد مطلق مانا، سرتاج مانا، امام مانا، اور تب سے اب تک ان کی تقلید ہوتی آ رہی ہے۔ خیر، ایسے تو گھامڑ لوگ بہت ٹکراتے رہتے ہیں مجھ سے۔ آئیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ عراق کے شہر کوفہ میں آپ کی پیدائش ہجری 80 میں ہوئی۔ ایک روایت ہے 60 میں ہوئی، 67 میں ہوئی۔ علامہ زاہد الکوثری نے ہجری 70 کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے، اور شارح بخاری حضور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ القاری میں جو بخاری کی شرح ہے اس میں بھی ہجری 80 کو ہی ترجیح دی ہے، اور میرے خیال سے بھی ہجری 80 ہی بہتر ہے، 70 ہی ٹھیک ہے، کیونکہ علامہ زاہد الکوثری نے بھی ہجری 70 ہی کو ترجیح دی، شارح بخاری نے بھی ترجیح دی، اور میں بھی اسی کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ لیکن چونکہ مورخین کا اختلاف ہے تو سب نے جو اتفاق کیا ہے وہ ہجری 80 پر کیا ہے، یعنی ہجری 80 سے آگے 81 82 میں کوئی بھی آپ کی تاریخ ولادت بیان نہیں کرتا ہے۔ ہجری 80 پہ سب کا اتفاق ہے۔ ہجری 80 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 15 سال کی عمر میں آپ نے پہلا حج اپنے والد گرامی کے ساتھ کیا، اور اسی موقع پر صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور ان سے حدیث سنی۔
اس طرح آپ تابعی ہو گئے، جو کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے، اسلام پر قائم رہے، ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے، میرے دیکھنے والوں کو دیکھے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اس بشارت میں داخل ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ آپ یقیناً تابعی ہیں۔ اب تابعین کے لیے یہ تو حدیث ہو گئی، میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت کریمہ میں صحابہ کے 2 گروہ کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی وہ صحابہ جو شروع میں ہجرت کے زمانے میں ہجرت سے پہلے ایمان لے کر آئے اور مکے سے مدینہ ہجرت کی، تو ان کو سابقین اولین کہا گیا مہاجرین میں۔ پھر وہ جو مدینے کے صحابہ جو بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ اور ثالثہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی انصار میں پہلے صحابہ، تو ان دونوں گروہ کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اب اس کے اندر اصحاب بدر بھی آ گئے، بیعت رضوان والے بھی آ گئے، عشرہ مبشرہ بھی آ گئے، اور تمام صحابہ اس کے اندر بعد کے تمام صحابہ آ گئے، اور ساتھ ہی والذین اتبعوہم، جو ان صحابہ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام کے مطابق اس میں حضرات تابعین کا بیان ہے۔ تابعی کا جو لفظ ہے اسی تبعوہم سے لیا گیا ہے، لفظ تابعی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور کیا انعام ہے ان کے لیے؟ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یقیناً تابعی ہیں، اور ان کے تابعیت پر میری کتاب بھی آ رہی ہے جس کا نام ہے امام اعظم تابعی ہیں، جس کی 9 قسطیں ہم نے انٹرنیٹ پر ڈال رکھی ہے، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، اس فیس بک پیج پر بھی وہ موجود ہیں۔ تو حضرات تابعین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اور تابعین کے لیے بشارت دی ہے۔ اب ان درندوں کو، ان 2 ٹانگ کے جانوروں کو سوچنا چاہیے جو منہ کھول کر امام اعظم ابو حنیفہ پر بھونکتے ہیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم شر القرون میں پیدا ہو کر خیر القرون میں پیدا ہونے والے پر بھونکتے ہو۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں تمام حضرات صحابہ، سابقین اولین مہاجرین، سابقین اولین انصار، ان کے بعد والے جملہ صحابہ، ادنا درجے کے صحابہ، پھر تابعین، ان 2 طبقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث پاک پڑھی تھی جو صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ تو میں نے جو یہاں حدیث پڑھی وہ صحیح مسلم والی ہے، جو گوگل کے مقلدین ہیں وہ ذرا گوگل مار لیں اور دیکھ لیں، حدیث نمبر 6497 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جب سورہ جمعہ اتری تو اس کی آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ نبی سے وہ لوگ بھی علم سیکھیں گے جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرات صحابہ نے رسول اللہ سے 3 بار پوچھا کہ وہ کون ہیں کہ جو بعد والے ہیں اور آپ سے علم سیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 بار پوچھنے پہ بھی سرکار نے جواب عنایت نہیں فرمایا۔ اسی بیچ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا لو کان الدین عند الثریا، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناولا، تب بھی فارس کا کوئی شخص، اہل فارس میں سے کوئی شخص اس تک پہنچتا اور اسے وہاں سے لے کر آتا اور لوگوں میں عام کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کے حوالے سے تمام
کبار محدثین بالخصوص حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس ذات کے لیے بشارت دی گئی ہے، جس کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مسلمانوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم ایک ایسے امام کی پیروی کرتے ہو جو تابعی ہیں، جو خیر القرون کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے ایک روایت میں 6 صحابہ، 7 صحابی، 26 صحابی، 20 صحابی، یہاں تک کہ 72 صحابہ کی بھی روایت ہے کہ 72 صحابہ کو ملاحظہ فرمایا ہے، ان سے ان کی زیارت کی ہے، ان سے حدیث سنی ہے۔ چلیے 72 تو زیادہ ہو جائیں گے غیر مقلدین کے لیے، ایک ہی پکڑ لو، تابعی تو ایک صحابی کو دیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو امام اعظم کو تو فضل تابعیت مل گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات عالیہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل پر ہمارے امام کو یہ فضل و شرف حاصل ہے کہ آپ مقام تابعیت پر فائز ہیں، اور یہ 3 امام نہیں ہیں، یعنی چاروں میں فقط یہ ہمارے امام ہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل تابعیت عطا فرمایا ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن ہجری 80 پہ سب کا اتفاق ہے، اس سے آگے کسی نے بیان نہیں کیا۔ ہجری 80 ہی پکڑ لیجئے، پیدا ہوئے آپ، اور اس خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی کہ آپ کے آبا و اجداد میں 8 انبیاء کرام اور 16 بادشاہ گزرے ہیں جی، اور بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 24 سال کی عمر میں، یعنی جوانی کی عمر میں آپ کی جو رغبت ہے علم دین کی طرف ہوئی، یعنی علم دین کی طرف آپ مائل ہوئے، اور بہت بڑے استاد حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کی سرزمین پر عبداللہ ابن مسعود کے جانشین تھے، وہ عبداللہ ابن مسعود کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، جن کو حضرت عمر نے بالخصوص کوفہ بھیجا، فرمایا مجھے تو عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت تھی، لیکن اے اہل کوفہ، میں نے اپنی ضرورت پر، تمہاری ضرورت پر اپنی ضرورت کو قربان کر کے عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد علقمہ ہیں، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی ہیں، ان کے شاگرد حضرت حماد ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث و قرآن سے 12,93,000 مسائل اخذ کیے ہیں، اور ایک جاندار، شاندار، بہترین ٹیم اپنے شاگردوں کی تیار کی، انہیں اتنا پڑھایا کہ پڑھ پڑھ کے وہ لوگ بڑے بڑے محدث اور مجتہد ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ 2 ٹکے کے گوگل کے غیر مقلد، اب تو دیکھو لاک ڈاؤن ہے تو یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب جب 21 دن بعد نکلیں گے تو سوچو کیا انگار موتیں گے یہ لوگ۔ جب ان کو تھوڑا موڑا ٹائم ملتا ہے تب کہیں سے یہاں وہاں سے حدیث قرآن پہ نظر مار لیتے ہیں، اور وہ فتاوے جھاڑتے ہیں، وہ قیامت کھڑی کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ خدا نہ خواستہ ان بیلوں کو 21 دن تک اگر ان کے ہاتھ میں حدیث و قرآن دے دیا جائے، پھر جو پڑھ کر یہ قیامت ڈھائیں گے تو اس کے تو تصور ہی سے ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ تو یہ تو خیر ان کی عوام کا حال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے علماء کو کچھ آتا جاتا ہے؟ ان کے علماء تو اور بڑے گدھے ہیں۔ ان کے مولوی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک الزام مشہور کر رکھا ہے، قلیل البضاعت فی الحدیث، علم حدیث میں کم اہلیت رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، ان کی محدثانہ شان پر کلام کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ان محدثین کے اقوال پڑھے کہ جن کو یہ خود تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ واقعی میں علم حدیث میں ان کا مقام بہت اونچا ہے؟ ان محدثین کے اقوال کو پڑھو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ موبائل کے اندر دنیا بھر کے سافٹ ویئر اور اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے سمجھتے ہو کہ سارا دین اسی میں ہے، اور یہ جو تمہارے جھاپک جھوا داڑھی رکھنے والے مولوی صاحبان ہیں، تم سمجھتے ہو انہی کی بات آخری ہے۔ تقلید کا تو انکار کرتے ہو، لیکن ان کی بات کو آنکھ موند کر مان لیتے ہو، اور انہوں نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ 17 حدیث جانتے تھے، تم نے مان لیا۔ اور ایک صاحب تو اتنے ضرورت سے زیادہ بقرات تھے، کہنے لگے کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 ہی حدیث جانتے تھے۔
اچھا خیر چھوڑو، اب میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی محدثانہ شان بتاتا ہوں کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محدثانہ شان سمجھنا ہے تو سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، حضرت مسعر بن کدام، یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، ان بزرگوں کے اقوال پڑھیے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی محدثانہ شان کیا ہے۔ حضرت مسعر بن کدام امام، ان کا ایک قول ہے جو امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں طلبت مع ابی حنیفۃ الحدیث واخذنا فی الزہد فبرع علینا وطلبنا معه الفقہ فجاء منہ ما ترون، کہ میں نے ابو حنیفہ کے ساتھ علم حدیث حاصل کیا، ہم دونوں زہد میں لگے، زہد یعنی ترک دنیا میں، عبادت و ریاضت میں، تو امام ابو حنیفہ اس میں بھی ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم نے ان کے ساتھ فقہ کا علم شروع کیا تو کیا دیکھا کہ وہاں تو ان کا کمال دیکھنے کے لائق ہے، یعنی حدیث میں ہم ابو حنیفہ سے آگے نہ بڑھ سکے، زہد میں آگے نہ بڑھ سکے، علم فقہ میں آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن کو امام شعبہ رحمہ اللہ مصحف کہا کرتے تھے، یعنی حدیث کی چلتی پھرتی کتاب، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ رات دن بخاری کرنے والوں غیر مقلدوں، امام یحییٰ بن معین کو تو جانتے ہوں گے کہ امام یحییٰ ابن معین کون ہیں؟ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، دادا استاذ میں سے ہیں امام یحییٰ بن معین۔ وہ امام احمد بن حنبل، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام یحییٰ بن معین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام حنبل فرماتے ہیں کہ میں وہ حدیث کو حدیث ہی نہیں سمجھتا جس کو یحییٰ بن معین حدیث نہ مانتے ہوں، یعنی اتنا بڑا مقام ہے ان کا حدیث میں۔ وہ فرماتے ہیں، جس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، جس خطیب بغدادی کے حوالے تم دکھاتے ہو کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ پہ جرح کی ہے، وہی خطیب بغدادی امام یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہیں، کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا یحفظ، کہ امام ابو حنیفہ ثقہ ہیں، ضعیف نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، وزنی ہیں، ثقہ ہیں، جو حدیث ان کو یاد ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، جو یاد نہیں ہوتی اسے بیان نہیں کرتے۔ اور سنو، امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جو امام بخاری کے دادا استاذ ہے، اور ان کی جلالت شان کا تمام اہل علم کو اعتراف ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں منقبت لکھتے ہیں، روا آثارہ فاجاب فیہا کطیران الصقور من المنیفہ ولم یک بالعراق لہ نظیر ولا بالمشرقین ولا بکوفہ، کہ انہوں نے صحابہ کے آثار کو روایت کیا، صحابہ کی بات کو، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو ایسی بلند پرواز دکھائی جیسے شکاری پرندے بلند مقام پر پرواز کر رہے ہوں، نہ عراق میں ان جیسا کوئی ہے، نہ مشرق و مغرب میں اور نہ کوفہ میں۔ جی کیا فرماتے؟ نہ عراق میں ان جیسا کوئی ہے، نہ کوفہ میں ان جیسا کوئی ہے، نہ مشرق سے مغرب تک ابو حنیفہ جیسا کوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھونکنے والوں، تمہیں سمجھ ہی کتنی ہے حدیث کی یار؟ کہیں زیر زبر نہ لکھا ہو تو گڑبڑا کے کچھ بک دیتے ہو، کچھ کے کچھ پڑھ دیتے ہو، غضب ہی غضب ڈھاتے ہو، اتنے بڑے تو گھامڑ ہو، حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ بس اسی پہ عمل کرنا ہے، روایت حدیث ہی جانتے ہو، درایت حدیث کا تمہیں کہیں دور تک پتہ نہیں ہے کہ درایت حدیث کیا ہوتی ہے۔ تم جیسے گھامڑ لوگ سمندر کے اوپری سطح پر تیرتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں کہ سمندر میں تو موتی نہیں ہے۔ اب ایک گھامڑ اندر جب جائے گا اس کی تہ میں، تب نہ تجھ کو موتی ملے گا، تو حدیث کی اوپری سطح پہ تیرنے والا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ تو وہ ہے کہ جو حدیث کے اندر جا کر حدیث و قرآن کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ مسئلہ لے کر آتے ہیں تو کہتا مسئلہ گڑھتے ہیں۔ جیسے ایک شخص زمین کھود کر پانی نکالے، تو زمین کھودنا یہ اس کا اجتہاد ہے، استنباط ہے، پانی کا خالق و مالک وہ نہیں ہے، پانی تو اللہ نے زمین کی تہوں میں رکھا ہے، بس کھودنے والا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مقام پر پانی ہے۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہوں میں جس طرح جا کر پانی نکالا جاتا ہے، حدیث کی تہوں میں جا کر مسائل نکالے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا حدیث میں مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو سنو، حدیث میں جو سب سے اونچے درجے کی حدیث ہے جو بخاری میں ثلاثیات ہے، تو ثلاثیات تو امام اعظم ابو حنیفہ کے 21 شاگردوں سے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، احادیات، کیا لفظ پہلے سن لو صحیح سے، احادیات یعنی جس کے سند میں حضور اور حدیث روایت کرنے والے کے بیچ میں صرف ایک راوی کا واسطہ ہو، جیسے صحابی۔ امام اعظم صحابی سے حدیث لیتے ہیں ڈائریکٹ، یہ شان نہ بخاری کی ہے، نہ مسلم کی ہے، نہ ابن ماجہ کی ہے، نہ نسائی کی ہے، نہ احمد بن حنبل کی ہے، نہ امام شافعی کی ہے، نہ امام مالک کی ہے۔ ڈائریکٹ صحابی سے حدیث لینا، اس کو کہتے ہیں احادیات۔ اچھے سے سن لو، احادیات۔ تو ایسی حدیثیں کتنی امام اعظم ابو حنیفہ سے ہیں؟ 16 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 16۔ اب اس کے بعد ہے ثنائیات۔ ثنائیات جس کی سند میں حضور اقدس کے درمیان صحابی اور تابعی صرف 2 واسطے ہوں، یعنی امام اعظم کسی تابعی سے سن رہے ہیں، انہوں نے صحابی سے اور انہوں نے رسول اللہ سے۔ ایسی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 506 ہے۔ کتنی ہے؟ 506۔ اب چاروں امام میں سے کسی کے پاس بھی وحدان نہیں ہے، وحادیات نہیں ہے، صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ اب دوسرے درجے میں ثنائیات جس میں صحابی اور تابعی کا واسطہ ہے، یہ امام اعظم اور امام مالک کے پاس ہے، ان کے علاوہ پھر کسی امام کے پاس نہیں، امام شافعی کے پاس بھی نہیں ہے، احمد بن حنبل کے پاس بھی نہیں ہے، اور اصحاب 6 کے پاس بھی نہیں ہے حدیث، یہ 6 مشہور محدثین کے پاس، بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ کے پاس، فقط امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے اور حضرت امام مالک کے پاس۔ ثنائیات وحادیات میں تو امام اعظم فرد فرید ہیں، واحد ہیں، لیکن ثنائیات میں امام مالک رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، لیکن ثنائیات بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 506 ہے۔ اب تیسرے درجے میں ثلاثیات تو ثلاثیات میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 1126 حدیثیں ہیں، تو اس میں 3 واسطے ہوتے ہیں۔ ثلاثیات میں 3 واسطے ہوتے ہیں، حضور اقدس کے بعد صحابی، تابعی اور تبع تابعی۔ محدثین کے بعد سیدنا امام اعظم کے محدثین کی جماعت میں امام اعظم کے بعد صرف امام مالک فقط و عظیم محدث ہے جن کے پاس ثنائیات ہے۔ حضرت عبد الرحمن سخاوی نے بڑی جامع تحقیق کی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث میں امام اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ امام سخاوی لکھتے ہیں کہ امام مالک کی سب سے اعلیٰ سندیں 2 واسطوں سے ثنائیات ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل سے کثیر احادیث 3 واسطوں سے مروی ہے، جسے اصطلاح حدیث میں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ یہ ثلاثیات امام بخاری سے 22، امام ابو داؤد اور ترمذی سے 1، جبکہ امام ابن ماجہ سے 5، امام مسلم اور نسائی کی جو سب سے اعلیٰ سند ہے 4 واسطوں سے، اسے رباعیات کہا جاتا ہے۔ احادیات، ثنائیات، ثلاثیات، رباعیات۔ تو ہم نے بتا دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیات کتنی ہیں؟ 16 ہیں، اور ثنائیات کتنی ہے؟ 506 ہے، اور ثلاثیات کتنی ہے؟ 1126 ہے۔ اب یہ گھامڑ لوگ جن کو کچھ خبر نہیں ہے، منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں، حدیث نہیں جانتے تھے، حدیث نہیں جانتے تھے، حدیث نہیں جانتے تھے۔ ابے گھامڑو، جو کتاب پڑھ پڑھ کے تم محدث بنے پھرتے ہو، لکیر کے فقیر، وہ سارے محدثین کے گلے میں ان ائمہ اربعہ کا پٹا ہے۔ بہرحال ان کی بڑی اونچی شان ہے، موقع بموقع بیان ہوتی رہیں گی، میری کتابیں بھی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام کو بڑے عظیم الشان مرتبے سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل اسلام میں سب سے بڑا گروہ انہی کے مقلدین کا ہے۔ دیکھو 1911 میں ایک سروے ہوا تھا جسے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کہا جاتا ہے۔ تو وہ سروے جب ہوا
تو اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں اور کتنی کس کی تعداد ہے. تو بتایا گیا کہ اہل تشیع کے دو بڑے فرقے ہیں، زیدیہ اور اثنا عشریہ یعنی 12 امامی. تو اثنا عشری شیعہ 1,37,00,000 ہے اور زیدی 30 لاکھ ہے. پھر کہا گیا کہ اہل سنت و جماعت میں 4 امام ہیں، تو 4 اماموں میں سے کس کے کتنے مقلد ہیں؟ تو کہا گیا کہ امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں وہ 30 لاکھ ہیں، امام مالک کے مقلدین 4 کروڑ ہیں، امام شافعی کے مقلدین 10 کروڑ ہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین 34 کروڑ ہیں. آج سے 109 سال پہلے ان کے مقلدین 34 کروڑ تھے. اب اندازہ کرو. اچھا، یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ غیر مقلدین کتنے ہیں. یعنی 1911 میں یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے. لوگ جو آج یہ فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں، سعودی کے ریال پر رال ٹپکانے والے یہ سیلفی لوگ، 1911 میں کوئی انہیں جانتا تک نہیں تھا، اس لیے ان کی یہاں تعداد بھی نہیں لکھی گئی ہے. اب 1911 میں 34 کروڑ حنفی تھے تو آج کتنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ فی النار. بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے الگ رہا وہ جہنم میں لگ گیا. تو الحمدللہ احناف کا سب سے بڑا گروہ ہے اہل اسلام میں. اور پھر یہ چاروں ائمہ حق ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اہل سنت و جماعت مذہب حق کے 4 مسلک ہیں، ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ضروری ہے. اور جو مذہب حنفی کا پیروکار ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ تابعی امام کا مقلد ہے، وہ ایسے امام کا مقلد ہے جس کی تقلید کرنے والے دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہیں، اور جو ہر اعتبار سے بے مثال بے نظیر ہے. ہجری 80 میں پیدا ہوئے، نام نعمان ابن ثابت ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے. حضرت حماد کے درس میں بیٹھ کر 18 سال تک علم حاصل کیا اور اس کے بعد برسوں تک انہی کی گدی پر بیٹھ کر علوم و فنون کے دریا بہا دیے. اور الحمدللہ ایسے عابد و زاہد، ایسے متقی پرہیزگار کی اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ امام اعظم زبردست عالم، عابد، زاہد، صاحب ورع و تقوی، کثیر الخشوع، دائم التضرع، خوش صورت، خوش سیرت، بڑے کریم، مسلمانوں کے لیے بڑے مددگار، شفیق تھے. ایک روایت میں ہے کہ 40 اور ایک میں ہے کہ 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور رات بھر کھڑے رہتے، دن بھر روزہ رکھتے. امام مسعر بن کدام ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد میں گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے اس کا قرآن پڑھنا بے حد پسند آیا. جب اس نے 7واں حصہ پڑھا تو مجھے لگا اب رکوع کرے گا، مگر اس نے نہیں کیا اور قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا. میں نے سوچا اب رکوع کرے گا، مگر نہیں کیا اور آدھا قرآن پڑھا. اسی طرح تلاوت قرآن جاری رکھی حتیٰ کہ قرآن کریم 1 رکعت میں مکمل کر لیا. جب نماز سے ہم دونوں فارغ ہوئے تو میں نے اچھی طرح دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. رمضان کریم میں آپ کا معمول یہ تھا کہ دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن ختم کرتے. زندگی بھر میں 55 حج ادا فرمائے، 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی. اور جس جگہ آپ کی وفات ہوئی، آپ کو چونکہ زہر دیا گیا تھا، خلیفہ منصور نے آپ کو پیشکش کی قاضی القضات بننے کی، آپ نے انکار کیا. اس بنا پر آپ کو قید کیا گیا، روزانہ 10 کوڑے مارے گئے. اور پھر جب اس پر بھی ان لوگوں کا دل نہیں بھرا تو زہر پلا دیا گیا. تو جس جگہ آپ کی شہادت ہوئی وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا تھا. 7000 مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچئے کہ جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ٹانگیں پھیلا کر ناپاکی اور گندگی کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں. یہ جوکر نائک کم بخت جو کافروں کے ہاتھ میں قرآن دیتا ہے، ایسے گھامڑ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں جو عابد شب زندہ دار، دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر قیام کرنے والا، کثرت سے اپنے رب کو منانے والا، 55 حج ادا کرنے والا، ایسے شخص کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں. سنیے پھر مسعر بن کدام ہی کی روایت ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور لوگوں کو علم دین پڑھانے میں مشغول ہو گئے.
پھر یہ سلسلہ ظہر تک چلتا رہا، پھر نماز کا وقت ہوا، نماز ظہر کے بعد عصر تک، اور عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک اسی جگہ بیٹھے رہے اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ یعنی اس بیچ میں اگر بشری تقاضے کے تحت آپ کو حاجت کے لیے جانا پڑا تو جاتے، ورنہ مسلسل بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا کام رہتا۔ مسلسل یہ خدمت اور تدریس کے علم کا شغل دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ امام اعظم عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی اور تجسس بڑھا کہ اب آپ کی تدریسی انہماک اور تعلیمی مسائل کی مصروفیت کا یہ عالم ہے تو مطالعہ کتب و نوافل و عبادت کے لیے آپ کو کون سا وقت ملتا ہوگا؟ اس سلسلے کے لیے سنن و نوافل اور مستحبات کے معمولات آپ کس طرح جمع کرتے ہوں گے؟ ابھی میں ایسے ہی تصور میں ڈوبا تھا کہ لوگ نماز عشاء پڑھ کر گھروں کو جا چکے۔ کیا دیکھتا ہوں امام صاحب گھر سے مسجد میں تشریف لائے، صاف و سادہ لباس، جسم معطر اور خوشبو سے فضا بھی مہک رہی تھی، اور بڑے سکون و وقار کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہوئی۔ اب رات کی عبادت، بیداری شب و ریاضت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ شاید میں نے سوچا اس بیچ میں جو بشری تقاضے تھے اسے آپ پورا فرماتے رہے۔ پھر وہاں سے تشریف لائے تو لباس بدلا ہوا تھا، صبح کی نماز با جماعت ادا کی، پھر حسب سابق یعنی پہلے کی طرح جو روٹین تھا آپ کا وہی پڑھنا پڑھانا عشاء تک، پھر رات بھر نوافل پڑھنا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو رات و دن عبادت کرتا ہو، اتنا بڑا عالم ہو اور ایسا امانت دار ہو اور ایسے خلق عظیم کا مالک ہو اور ایسی اعلیٰ صفات جس میں کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حدیث قرآن نہیں جانتے تھے، مسئلہ گھر سے گڑھتے تھے۔ گھامڑو، پہلے مدرسے میں داخلہ لو اور جا کر پہلے پڑھو، فقہ حنفی کو سمجھو، تب منہ کھولو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان سمجھنے کے لیے رٹو طوطے کی طرح اس کی سنی ہوئی باتیں اور اپنے مطالعے پر فخر کر کے بات نہ کیا کرو، بلکہ علماء کی بارگاہ میں حاضری دو اور جنہوں نے امام اعظم کو سمجھا ہے ان کو سمجھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اس امت محمدیہ پہ عظیم الشان احسان ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ دین بھیجنے والا، رسول اللہ لانے والے، صحابہ پھیلانے والے، امام اعظم اس امت کے پہلے شخص ہے جو دین کو لکھوانے والے ہیں۔ اگر وہ دین نہ لکھواتے، 12,93,000 مسائل کو ضبط تحریر میں نہ لاتے تو آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا استنجا کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، بیع و شفا کے مسائل، لقطہ کے مسائل، سینکڑوں مسائل جو آج فقہ حنفی کی کتاب بہار شریعت، فتاوی رضویہ، در مختار، ہدایہ، شامی وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے مسائل۔ یہ امام اعظم کا احسان عظیم ہے، اور آج اس محسن اعظم کا 1291 سالہ عرس ہے جو ہم آپ منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے امام اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا، آپ بھی کریں۔ ہجری 150 میں آپ نے دنیا کو خیر آباد کہا۔ آپ کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مطابق 6 بار پڑھی گئی۔ بغداد میں آپ کا مدفن ہے، مزار پاک ہے اور مرجع خلائق ہے، اور دعا قبول ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے کہ جب وہاں کوئی حاضری دے اور ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے پوری زندگی محدثین کا، طلباء کا، تلامذہ کا، غریب مسلمانوں کا خیال فرمایا، آج ان کا عرس پاک ہے۔ ایک اعلان میں کروں گا کہ ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو امام اعظم ابو حنیفہ پر برسوں سے کام کر رہی ہے، اور ہر ماہ 50 فیملیز کو راشن بانٹا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، وہ مزدور طبقہ جو روزانہ کما کر کھانے والا تھا، اس ناگہانی آفت کے سبب بھوکوں مرنے پر مجبور ہے۔ ہمارا ملی فریضہ ہے، دینی و مسلکی فریضہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف نے بھی سوچا ہے کہ 5 اپریل تک جو کرلا ویسٹ جری مری میں مسلمانوں کی ایک غریب بستی ہے اور بہت بڑی بستی ہے، وہاں گھر گھر راشن پہنچائے۔ اس کے لیے بڑے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے تنظیم کا تعاون کریں، اور جو بھی آپ سے بن سکے آپ دیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان غربا تک راشن وغیرہ پہنچایا جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مذہب حنفیت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور دنیا میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ باتیں تو بہت ہے، اب پروگرام ہوتا، اسٹیج ہوتا، سامعین سامنے ہوتے، نقیب ہوتا، شاعر ہوتا، اور بھی علماء ہوتے تو تقریر کا انداز دوسرا ہوتا، لیکن اب چونکہ وہ پاسبل نہیں تھا حالات کے پیش نظر، تو کچھ نہ صحیح یہی صحیح، اسی بہانے فیس بک پر میں آ گیا احباب کی خواہش پر، اور چند باتیں میں نے گوش گزار کر دی امام اعظم کے تقویٰ و طہارت اور علم حدیث کے حوالے سے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، اور یہ جو بلائے عظیم آئی ہے کرونا وائرس، اس کا جڑ سے خاتمہ فرمائے، تمام انسانوں کی خیر ہو، تمام عالم اسلام کی خیر ہو، نجدیوں کا خاتمہ ہو، کعبۃ اللہ دوبارہ کھل جائے، اور مومنین مسلمان وہاں پھر سے عمرہ اور حج کے فضل سے باریاب ہوتے رہیں، حاضری دیتے رہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہیں، روضہ اطہر کی زیارت کرتے رہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو باتیں ٹوٹی پھوٹی عرض کی گئی ہیں اس میں یقیناً غلطی ہوئی ہوں گی، مولا تعالیٰ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری خطا کو درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہر طرح کی آسمانی زمینی بلا سے محفوظ و مامون فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد فرما، مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما، اور ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔